مطلب دو طریقے کے بہانے ہوتے ہیں, ایک جھوٹ پہ ہوتا ہے اور ایک بہانا نہیں ہوتا, مطلب ایک ریالٹی ہوتی ہے. اچھا ایک مجھے بات بتائیں کہ اکثر میں نے وائف ایسی دیکھی ہے, ایک وائف کا کال آیا تھا کچھ عرصے پہلے آفس میں کہ جی میرا ہسبینڈ لیٹر آیا تھا, میرا ہسبینڈ دوسری شادی کر رہا ہے اور مجھے پتا تھا ان کا افیئر چل رہا ہے, اب میں کیا کروں. میں تو پہلے مطلب نظر انداز کرتی رہی اس بات کو کہ ختم ہو جائے گا, اور ان کے بہانوں کو بھی مانتی رہی. تو اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں بیویاں یا مرد جو بھی ہو حضرات, مطلب اسپاؤس میں جو بھی ہو, وہ اگنور کرتا ہے چیزوں کو کہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. لیٹ دا پرسن ڈو واٹ ایور دا پرسن وانٹس ٹو ڈو. اگنور کرنے میں ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ خود عدم تحفظ کا شکار ہوتی ہے, ٹھیک, یا کمزور ہوتی ہے, اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا, وہ کیسے روکے تو وہ اگنور کرتی ہے کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے, یہ وغیرہ وغیرہ. اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سچویشن کیسی, آپ کی اپنی فیملی کتنی اسٹرانگ ہے. لڑکیوں کو سب سے بڑا سپورٹ اپنے والدین سے ہوتا ہے. بہت سارے گھر ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی بس تمہاری اب یہاں سے ڈولی گئی تو اب ختم, اس کے بعد تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ کو اپنی اولاد کو جب تک وہ زندہ ہے, جب تک کر سکتے ہیں, صحیح باتوں پر ہمیشہ سٹینڈ لینا چاہیے, بچوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کو لگتا ہے یہ سوسائٹی کے جو سارے رولز بنے ہوئے اس وقت کہ جی شادی میں یہ ہونا چاہیے, شادی میں یہ نہیں ہونا چاہیے, میں ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا رواج جو ہم یوز کریں, ناٹ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو بٹ رواج, کہ جی اتنا دہیج دو یا اتنا نہ دو, یہ بھی ایک بہانہ ہوتا ہے نا کہ جی ہم تو نہیں دہیج چاہتے آپ سے, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ جی خاندان والے جو ہیں وہ دیکھیں اچھا, یا آپ اپنی بیٹی کو کتنا دو گے. تو یہ بہانے سے چیزیں مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں, یہ بڑے کینے سے ہوتے, کیا ہوتے ہیں؟ خود نمائی ہوتی ہے, لالچ ہوتی ہے بہت زیادہ, اور یہ نہیں سوچتے کہ جس سے مانگا جا رہا ہے, کیونکہ اب یہ بھی ایک ہم الگ ہی ٹاپک بھی بات کرے چلے گئے, مگر اینی وے بہانہ تو ہوتا ہے. اب جو ارینج کر کے دے گا اس لڑکی کے ماں باپ, ان کو پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوگی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ جہیز مجھے بار بار جنید کہہ رہا ہے. تو اب جہیز میں جو چیزیں مانگی جاتی ہے, بعض دفعہ ماں باپ جو ہیں وہ کس طرح ارینج کرتے ہیں لوگوں کو احساس نہیں ہے. بٹ یہ بھی بہانے دوسروں کو ذلیل کرتے ہو, بہانے ذلیل کرتے ہیں, بہانے سے آپ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. بہانہ جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے, بہانہ دھوکہ ہوتا ہے. جب آپ کسی کو بہانہ کرتے ہو, بہانہ کسی کے ساتھ کرتے ہو, تو آپ بیسیکلی اس کو دھوکہ دے رہے ہو. وہ جو ٹرسٹ جو اس نے آپ پر کیا ہے, اسے تو نہیں پتا کہ حقیقت کیا ہے نا, اس ٹرسٹ کو آپ پامال کرتے ہو, اس کے بھروسے کو آپ ٹھیس پہنچاتے ہو, اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہو. اچھا یہ بہانے جو آپ کہہ رہے ہیں ایکسپلائٹ کرنے کا, ایک تو ہم نے بھتہ کی بھی بات کی, پھر ہم نے دہیج کی بھی بات کی, ون آف دی ٹرمز یہ بھی کہ جہیز کی بھی ہم نے بات کی کہ جی انڈیا میں دہیز بولتے ہیں, ہاں مطلب میرے آئی جسٹ ہیو یو نو ا لٹل انڈین ٹنگ. تو یہ مجھے بتائیں کہ چلے آپ بہانے سے تو لے رہے اور اگلے بندے کو شاید پتا بھی نہیں چلا, ٹھیک ہے, اور اس نے آسانی سے کر بھی دیا, تو پھر اس کا افیکٹ کیا پڑتا ہے کہیں نہ کہیں؟ دیکھیں نا, اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ایسی چیز مانگ رہے ہو جو ناجائز ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کیا سکھا رہے ہو؟ آپ اپنے گھر میں دوسرے بچوں کو کیا سکھا رہے ہو, یا گھر کے دوسرے افراد کو کیا سکھا رہے ہو؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے مگر ہم مانگ رہے ہیں. اور ایک چیز رسم غلط ہے, غیر شرعی رسم ہے, اسلام میں تو رسم ہی نہیں ہے نا جہیز کی. تو جو مانگ رہے ہو تو غیر اسلامی رسم جب آپ اپنے گھر میں لا رہے ہو, تو گھر کے دوسرے افراد ہیں وہ بھی اس چیز کو نوٹس کرتے ہیں. اچھا دیکھیں, جیسے اب ہم اپنی نیشن کی بات کرتے ہیں, لائک آر پیپل, اب ہم نیشن کی بات کریں, لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد. نیشن کی بات تھوڑی بھاری ہے, ہم بریک سے پہلے نہیں کر سکتے. اچھا ابو کی چھوٹی سی بات پہ ایک اختلاف ہے میرا, وہ کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں درد سر ہوتا ہے, درد پیٹ نہیں ہوتا, پیٹ میں درد نہیں ہوتا. بھوک سے آج کل بڑا پیٹ میں درد ہوتا ہے, لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی نہیں مل رہی, دالیں 33% مہنگی ہو گئی ہیں, تو آج کل شاید پیٹ میں اور سر میں دونوں جگہ ایک ساتھ سائملٹینیسلی درد چل رہا ہے. ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہے گا ڈاکٹر موئز لاؤنج, بیکاز بہانوں پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ویلکم ٹو ڈاکٹر موئز لاؤنج. کراچی کے جتنے ہمارے ویورز اسٹارٹ کالنگ از بیکاز واؤچر, اور آج اور کل کے دن کے ہی ہم انٹریز لے رہے. کل واؤچر کھلے گا ریکی کا, ریکی لیول 1 فور کراچی. سو whoever wants to attend the ریکی they can give us a call. سیٹرڈے کو 6 بجے شام ریکی ہے. اچھا جی مجھے بات بتائیے کہ ابھی میں بات کی تھی نیشن کی. اب دیکھیں ہم ایز اے نیشن, یا تو ہمارے پاس دماغ نہیں ہے, یا تو پھر ہم بہانوں کے اتنے عادی ہو گئے کہ ہم کہتے ہیں بھائی چل کرنے دیوانے کی فرق پڑتا ہے, یہ والا حساب ہو گیا. ٹھیک ہے, ہر دفعہ ایک نیا وعدہ, ہر دفعہ ایک نیا بہانہ, ہر دفعہ ایک نیا ثبوت, ہر دفعہ ایک نیا مجرم. ایوری تھنگ از نیو آل دا ٹائم آفٹر ایوری 1 hour. لیکن ہم بحیثیت قوم اس چیز کو کیا جج نہیں کر پاتے, از either we don't have the common sense or we don't have the guts, یا پھر ہم اتنے عادی ہو چکے کہ ہمیں کوئی ضرور فرق ہی نہیں پڑتا. دیکھو پہلی چیز بتا دوں, کامن سینس تو کم ہے, ٹھیک ہے, مگر ہمارے ہاں
جو غلط کام کرنے کے لیے جو صلاحیت چاہیے وہ ہماری قوم میں بہت زیادہ ہے. 2 نمبر کے وی ہیو این امیزنگ انجینئرنگ انٹیلیجنس. اوکے. اینڈ اس انجینئرنگ انٹیلیجنس کو یا ٹیکنیکل انٹیلیجنس کو ہم غلط کاموں میں استعمال کر رہے ہیں. ایک چیز یاد رکھو, پہلے ہمیشہ وعدہ ہوتا ہے. جب وعدہ کیا جاتا ہے تو ٹالنے کے لیے, جان چھڑانے کے لیے, مطلب کے لیے, کسی وجہ وعدے کے ایک پرپز ہوتا بھی ہے. جب کوئی شخص وعدہ کرتا ہے اسے پتا ہو اگر کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ کام نہیں ہوگا, تو وہ جب کام نہیں ہوتا تو اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لینے کی بجائے وہ بہانہ کر دیتا ہے. ایک اور بہانہ کرتا ہے. وعدہ اور بہانے میں فرق ہے. وعدہ پہلے آتا ہے, بہانہ بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو وعدے کے بعد عمل. ہاں, لالی پاپ, رائٹ. وعدہ از لائک اے کمٹمنٹ, اس کے بعد عمل کے بعد نتیجہ. تو جو عمل ہی نہیں ہوتا تو نتیجہ کوئی بھی نہیں ہوتا. اب جب فیس کرنا ہوتا ہے پبلک کو یا کسی شخص کو بھی, تو وہ پھر بہانے کا سہارا لیتے ہیں. بہانے کا مطلب یہ کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس کی ذمہ داری آپ نے اپنے سر پہ سے اتار کر کسی اور کے سر پہ ڈال دی. ٹھیک, انڈرسٹوڈ. یہ بہانہ ہے. نہیں, میں آپ سے جو پوچھی تھی, جو ہم عوام ہیں, ہم کیوں اس چیز کو نہیں ریئلائز کر پاتے؟ اب بتا, دیکھیں, جب آپ اپنی نجی زندگی میں خود ہی کرپٹ ہو, خود ہی جھوٹ بولتے ہو, خود ہی بے ایمانی کرتے ہو, تو آپ دوسرے شخص پر ایکسپٹ کر لیں گے کیونکہ آپ خود فالٹی ہے. اگر آپ دیانتدار ہوں, ایماندار ہوں, حق پہ کھڑے رہنے والے ہوں, سچ بولنے والے ہوں, تو آپ اس طرح ایکسپٹ نہیں کریں گے. اچھا, کنٹینیو کرتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. پھر کال ڈراپ ہو گیا. کالز بھی ڈراپ ہو رہی ہیں. اچھا جی, یہ تو یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہانے کرنے والا انسان جو شاید چھوٹے لیول پہ بہانے کر رہا ہے, اپنے گھریلو پہ یا اپنے محلے پہ, وہ بڑے لیول پہ بھی چاہے کوئی بہانہ کر رہا ہو یا کوئی پرومس کر رہا ہو, تو اس کو تنقید کی نظر سے نہیں دیکھے گا. پہلے تو بات ہے اس کے لیے وہ چیز غلط نہیں, کیونکہ وہ خود بھی ویسا ہی ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی وہ جب کرنے جائے گا تو اس کو خود کا ضمیر بھی ملامت کرے گا کہ تم کیا کر رہے ہو بھائی. تو دیٹ مینس وی آل ایز اے یونائٹڈلی وی آل آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ. میں ایک خطرناک بات بتاؤں, ناظرین کو شاید ہمارے نہ پتا ہو, اور میری بات لکھ لیجئے, آج 10-15 سال کے بعد دیکھیے گا, ہماری قوم میں ذہن کے اندر ایک اسٹرکچرل ڈیفیکٹ ہونا شروع ہو گیا. یہ اسٹرکچرل ڈیفیکٹ اب بہت زیادہ بڑھ گیا. اسٹرکچرل ڈیفیکٹ سے آپ کا ایک نیا میٹا پروگرام, NLP تم تو جانتے ہو, میٹا پروگرام بنتا ہے. میٹا پروگرام ایک سوچنے کا انداز ہوتا ہے, ایک پرسپشن ہوتا ہے. اس میٹا پروگرام کی وجہ سے جو کہ بن گیا ہے, اب یہ بن رہا ہے نیشن کا, ہمارے اندر اخلاقی اقدار, روحانیت, ریلیجس ویلیوز سوجھ بوجھ کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ اس کی سمجھ اور اس پہ عمل کم سے کم ہوتا جائے گا. ہم ریچولسٹک سوسائٹی زیادہ بن جائیں گے, رسومات کی طرف زیادہ جائیں گے, اور جو روح ہے ہر چیز کی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. آج آپ اسکول جاتے ہیں, پڑھنے کے لیے نہیں جاتے, پاس ہونے کے لیے جاتے ہیں. کالج یونیورسٹی میں ڈگری حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. آپ علم حاصل کرنے نہیں جاتے, آپ اپنے شعور کے لیے نہیں جاتے, عقل کے لیے نہیں جاتے, بیداری کے لیے نہیں جاتے. تو اب ہر جگہ معاشرے کے اندر ایک شخص آفس میں کام کر رہا ہے, وہ اس لیے کام نہیں کر رہا کہ وہ اپنا کنٹریبیوشن دے, اور وہ جو بھی فیکٹری ہے یا مل ہے جو کچھ بھی ہے اس میں وہ اپنا حصہ ڈالتا نہیں ہے, وہ اس لیے کام کرنے جا رہا ہے کہ اس کو تنخواہ ملے گی, اور وہ 9 to 5 سے ٹائم پاس کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. اب اس میں اونرشپ نہیں ہے, اس کی سینس آف کمٹمنٹ نہیں ہے, اور وہ جو گروتھ ہوتی ہے انسان کی کام کے ساتھ, کوئی بھی کام کریں آپ, چاہے مزدوری کے لیے گروتھ ہوتی ہے آپ کی نا, وہ گروتھ ختم ہو جائے گی. میں وہی چیز سوچ رہی تھی کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس بھی جو لوگ کام کرتے ہیں, اسپیشلی وی آر دا مائنڈ سائنٹسٹ آرگنائزیشن, دا اونلی مائنڈ سائنٹسٹ آرگنائزیشن از اوتھینٹک. تو اس کے اندر بھی ایک ایشو ہے, جو ایشو ہوتا ہے کہ ہمارے امپلائیز میں سے بھی کچھ ایسے امپلائی ہیں کہ جی وہ صبح 9 بجے تو آپ کے ٹائم پہ ڈاٹ میں آئیں گے اور ڈاٹ جائیں گے, لیکن جو بیچ کا ٹائم ہے دے آر اٹینڈیڈ, دے آر دیر, اٹینٹیو بھی ہیں بھی, لیکن somehow they are not productive. دیکھیں نا, جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اسمبلی میں لوگ بیٹھ کر یوٹیوب پہ فلمیں دیکھ رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں, یعنی اسمبلی کا ارکان کر رہے ہیں, تو آپ اپنی چھوٹی سی آفس کی کیا بات کرتے ہیں؟ سینس آف اونرشپ نہیں ہے, سینس آف کمٹمنٹ نہیں ہے, رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ آپ کسی عہدے پہ فائز ہیں, آپ کو پیسے مل رہے ہیں اس چیز کے, وہ وقت آپ نے اپنا کسی کو دیا ہوا ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ بہت بڑی ناانصافی, ظلم ہے. دیٹ مینس اگر آپ کو بہانے جیسی ایک کہتے ہیں نا ناسور, ایک بیماری ہو گئی معاشرے میں, ناسور ایک وہ ہو گیا, آپ کا زخم ہو گیا بہانے جیسا, اس جیسی چیز کو ختم کرنے کے لیے سینس آف اونرشپ ہونا بہت ضروری ہے. کمٹمنٹ, اونرشپ,
اور معاشرے کے اندر اصلاح کرنے بڑی ضروری ہے. کمٹمنٹ, اونرشپ ہے اینڈ ریفارم. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو میں نے اصل میں یہ میٹا پروگرام کی بات اس لیے کی کہ تم نے مجھے کہا نا کہ جب آپ کو کوئی وعدہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ پورا نہیں کرتا اور پھر بہانہ کرتا, آپ ایکسپٹ کر لیتے ہو. کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کرتے ہو کہ آپ کے ذہن میں اب یہ ڈیفیکٹ آ چکا ہے, آپ کا میٹا پروگرام چینج ہو گیا ہے. دیکھیں, جب ہم چھوٹے تھے, بچے تھے, ہمارے والدین نے ہمیں قرآن پڑھانا سکھایا, مولوی صاحب نے پڑھایا, ہم مسجد میں نماز پڑھنے گئے, ہمیں ہماری ریلیجیس ویلیوز دے دی گئی. ہمیں یہ بتایا گیا کہ زندگی میں جب کبھی مشکل آئے تو حق پہ کھڑے رہنا اور باطل کے ساتھ مقابلہ کرنا, کچھ بھی چلا جائے اس میں سو بھی قربانی دینی پڑے. اب ہوا یہ کہ آپ کے میٹا پروگرام میں جب ڈیفیکٹ آ گیا تو اب آپ کا سوچنے کا انداز چینج ہو گیا. اب آپ نے یہ کیا کہ جہاں آپ کا فائدہ ہو, جہاں آپ کے لیے آسانی ہو, چاہے وہ بہانہ ہو, جھوٹ ہو, کر ڈالو. ٹھیک ہے, چلے. اب جو بہانے کرنے والے لوگ ہیں, جو کرنے والی پارٹی ہے, جو میجرلی ہم کو لیڈ کر رہی ہے, کوئی بھی پارٹی ہو سکتی ہے, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اے سرٹن پارٹی, بٹ کوئی بھی, مطلب کوئی بھی لیڈرز ہمارے ہو, وہ اگر ہم کو, ایک ہوتا ہے نا ایک بیچاری ویسی بھوکی پیاسی عوام ہے, اب وہ بولتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اب ایک تو چلو, ایک تو ہم کیٹیگری اگر اس کو لے لیں, ان لوگوں کو جو خود بہانے کرتے ہیں, خود کرپٹ ہے, تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا آگے کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں. ایک ہم اس کیٹیگری کو بھی دیکھتے ہیں جو بیچاری بھوکی پیاسی ہے, اب اس کو تو ڈوبو ہی اگین, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, اس کو تو بیچارے کو کچھ بھی دے دو, بولے گا ہاں یار چل یہ دے دے گا, وہ دے دے گا. ڈو یو تھنک دیٹ وی آر ٹو مچ انڈر پریشر فار ایکسپٹنگ آل دی ایکسکیوزز دیٹ دے آر گیونگ ٹو اس؟ دیکھیں, بہت ساری چیزیں. فرسٹ آف آل, ٹو اسٹینڈ اپ اگینسٹ سم تھنگ دیٹ از رانگ, بڑی انر اسٹرینتھ چاہیے, بڑا کریج چاہیے, بڑی کنوکشن چاہیے, اور کردار, سب سے بڑا کیریکٹر چاہیے کھڑے ہونے کے لیے. اب آپ کی جو بیسک نیسیسٹی ہے وہ آپ کی پوری نہیں ہو پا رہی. آپ کام کے لیے جاتے ہو, کام نہیں مل رہا. میں ایم ٹاکنگ اباؤٹ مزدوروں کی بات کر رہا ہوں, عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. کام نہیں مل رہا آپ کو, یا آپ دیاری کے اوپر ہو تو پتہ ہے دیاری نہیں لگ رہی, آپ گھر آتے ہو بجلی نہیں ہے, تو اب ہوتا یہ کہ آپ کی بیسک نیسیسٹی پوری نہیں ہوتی. تو یہاں مسئلہ آ گیا سروائیول کا. اور سروائیول ایسی چیز ہے کہ جب آپ کو کھانے کو نہ ملے, پینے کو نہ ملے, آپ کے سر پہ سے چھت چلی جائے, تو انسان جانور کی طرح پھر ایکٹ اور بہیو کرتا ہے. اوکے, انسان جانور کی طرح ایکٹ اور بہیو کرتا ہے. اور اگر ہم بہت گریٹ پرسنالٹیز کو اٹھائیں جو زمانے میں رہی ہیں بہت ساری, تو ان میں سے کچھ ایسے لیڈرز بھی تھے جنہوں نے اپنے کپڑے اتار کے انہوں نے وہ لباس پہن لیا جو سستا تھا, صرف اس لیے کہ وہ اپنے ملک کو آزاد کرا سکے. ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, آپ دیکھتے رہیے ڈاکٹر موئیز لاؤنج, بیکاز جیسے ہم واپس آئیں گے تو ویل ٹاک مور اباؤٹ بہانہ. کیپ واچنگ. ویلکم بیک ناظرین. اور بہانے بہانے اور صرف بہانے, کیا ہماری زندگی خود ایک بہانہ بن کے رہ گئی ہے؟ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, ہم کسی ڈائریکشن کو اپنی مرضی سے چوز نہیں کر سکتے, جو جہاں لے گیا اس طرف ہو گئے. کیا سر اپنی زندگی کا ڈیسیژن نہیں لے پانا اور اس کا یہ بہانہ کرنا جی میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے اور جیسے بس حالات ہے تو میں ویسے ہی چلتا جا رہا ہوں یا چاہ رہی ہوں, از آلسو اے بہانہ؟ ڈیفینیٹلی بہانہ ہے. جب تک آپ کے پاس اختیار ہے, جو کچھ آپ کر سکتے ہیں نا, آپ کو اپنی ذات پر تو اختیار ہے, دوسرے شخص پہ نہیں ہے. اپنی ذات کے اندر آپ اپنے رویوں کو تبدیل نہ کریں, اپنے منفی سوچوں کو نہ روک سکیں, تو آپ ذمہ دار ہیں. ہوتا یہ ہے کہ بہانہ آپ تلاش کرتے ہیں اپنے آپ کو بری اور جمع کرنے کے لیے, آزاد کرنے کے لیے رسپانسبل. بہانہ اسی لیے ہوتا ہے, بہانہ ٹالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, بہانہ ڈیلے کرنے کے لیے چیزوں کو ہوتا ہے, اور بہانہ دوسرے کو بلیم کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. بہت سارے ریزن. اچھا, تو یہ بتائیں, یہ جو ہم ایز بحیثیت قوم چلے, ہم جتنے بھی کرائسس میں, اس سے برے کرائسس بھی ہم نے کبھی نہ کبھی دیکھے ہوں گے, شاید بفور پارٹیشن میں بھی. کوشچن ہے سمپل سا کوشچن یہ ہے یا کوئی اور قوموں نے اس سے برے کرائسس دیکھے ہوں گے؟ قوموں نے تو بہت دیکھے ہوں گے, مگر جو اصل مسئلہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ دیکھیں, غربت آپ کے ملک میں آ سکتی ہے, قوموں نے بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں. میں ایک بات کہتے تھے, سیکنڈ ورلڈ وار, Japan go through definitely a worse phase than this, right? دیکھیں, and it raised up as a nation, جس کو آج ہم کہتے ہیں نا جاپانی گاڑیاں امپورٹ کرو جی, اور سب سے بیسٹ ٹیکنالوجی الیکٹرانیکل آپ کو جاپان میں ملے گی, even though they don't have their army. دو ملک جو بری طرح برباد ہوئے, جرمن
اس نے انجینئرنگ